الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آواز آ رہی ہے آواز؟ سورۃ المومن کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سورہ مومن کے مضامین کا خلاصہ جو اب تک گزشتہ نشستوں میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، اللہ جل شانہ نے توحید کا مضمون بیان فرمایا ہے، اور توحید کے مضمون کے ثبوت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں فرعون کی قوم کے رجل مومن کا تذکرہ فرمایا۔ دعا کے حوالے سے تفصیلی گفتگو گزشتہ 3 نشستوں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ اس سورت کے آخر میں بھی رب کائنات نے توحید کے مضمون کو ہی بیان فرمایا ہے۔ مختصراً چند باتیں عرض کروں گا اور پھر اس مضمون کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات جو رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی تخلیق فرمائی ہے، اور فرمایا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آرام اور سکون کے لیے بنایا ہے، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روشن بنایا ہے۔ روشن کیوں بنایا ہے؟ تاکہ دن کے وقت میں کام کاج کرو، محنت کرو، کماؤ، اور رات کے وقت میں آرام کرو۔ میں ہمیشہ اس موقع پہ یہ گزارش عرض کیا کرتا ہوں کہ جو فطرت کے بنائے ہوئے اصول ہیں، جب تک ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے، زندگی میں امن اور سکون رہے گا۔ جب جب ان اصولوں کو توڑیں گے یا توڑنے کی کوشش کریں گے، زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ فطرت کا اصول یہ ہے کہ رات کو آرام کرو، دن میں کام کرو۔ ہم نے جب سے اس فطرت کے اصول کو توڑا، ہماری زندگیوں میں سے سکون ختم ہو گیا۔ اب ہم رات کو جاگتے ہیں، نہ رات کو کام ہو سکتا ہے، نہ رات کو آرام ہو سکتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پورا کا پورا دن نحوست میں گزرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے نا، تو شیطان اس کی گدی پر، اس جگہ پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ جب صبح فجر کی اذان سنتا ہے انسان اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب انسان فجر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سارا دن حشاش بشاش گزارتا ہے۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم رات کو اپنی نیند پوری کریں گے، وقت پر سوئیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ صبح فجر کی نماز میں اٹھے ہی نہ اور نماز بھی قضا ہو جائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ایک تو شیطان پلید ہے، ناپاک ہے، نجس ہے،
دوسرا اس کا پیشاب اس سے کہیں زیادہ ناپاک ہے، غلیظ ہے، نجس ہے، تو اس انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ جس کے کان میں نجس شیطان اپنا گندا پیشاب کر کے چلا جاتا ہو۔ نتیجہ کیا؟ جیسا کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ فطرت کے اصولوں کو توڑیں گے تو کام خراب ہوگا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ رات کو ہم نے تمہارے لیے آرام کرنے کی چیز بنایا ہے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو ہم نے تمہارے لیے روشن بنایا ہے۔ کیوں روشن بنایا ہے؟ تاکہ دن میں تم محنت کرو، مشقت کرو، کام کرو، کاج کرو، پیسہ کماؤ، حلال روزی کماؤ اور اپنے بال بچوں کو کھلاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے۔ دوسری بات جو اللہ پاک نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کا مسکن، رہنے کی جگہ بنا دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق فرمائی، زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی، تو اس زمین کے اندر لغزش تھی، زلزلہ تھا، زمین میں سکون نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر اس زمین پر گاڑ دیا، بیلنس کر دیا، زمین کے اندر سکون آ گیا، زمین اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ ٹھہرنے سے مراد وہ نہیں ہے کہ زمین کی اپنی حرکت رک گئی، زمین کی اپنی حرکت نہیں روکی، لیکن جو زمین کے اندر لغزش تھی وہ لغزش اس کی رک گئی۔ اگر زمین کی اپنی حرکت رک جائے تو کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے، یہ دن اور رات کا نظام ختم ہو جائے۔ زمین کی اپنی ایک جو حرکت ہے وہ جاری و ساری ہے، اور جب تک جاری رہے گی جب تک اللہ کا حکم ہوگا تب تک وہ جاری رہے گی۔ جب قیامت آئے گی تو سب کچھ رک جائے گا۔ تو زمین کے اندر لغزش تھی، یہ تھر تھراتی تھی، اس کے اندر زلزلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر اس زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ زمین کی لغزش اور زلزلہ ختم ہو جائے۔ جب زمین کی لغزش ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے ٹھہرنے کا، رہنے کا مسکن بنا دیا، اور پھر اس زمین میں اللہ پاک نے ہمارے لیے آسائشیں پیدا کر دیں، سہولتیں پیدا کر دیں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک انسان ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتا تھا، اٹھاتا ہے اور اٹھاتا رہے گا۔ دوسری نعمت اللہ پاک یہاں پہ اپنی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو ہم نے تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے۔ اب چھت بھی کیسی چھت ہے کہ جس کے اندر کوئی ستون نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور یہ کام کر سکتا ہی نہیں ہے، کسی کے بس کا روگ ہی نہیں کہ وہ یہ کام کر سکے۔ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ اس کائنات کو بناتا بھی ہے، پھر اس کائنات کے نظام کو سنبھالتا بھی ہے۔ تیسری بات اللہ پاک نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمائی کہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہم نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا۔ میں پہلے بھی کئی مواقع پر یہ گزارش پیش کر چکا ہوں کہ انسان کی تخلیق کل کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سب سے احسن ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے سب سے خوبصورت اور بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ دو آنکھیں اپنی جگہ پر ہے، ناک اپنی جگہ پر ہے، کان اپنی جگہ پر ہے، پاؤں اپنی جگہ پر ہیں، ہاتھ اپنی جگہ پر ہے، گویا کہ ایک مکمل تخلیق ہے، ایک خوبصورت تخلیق ہے، اور ایسی تخلیق کسی دوسری مخلوق کے اندر نہیں پائی جاتی۔ کسی کو اللہ نے زمین پر رینگنے والا بنا دیا، کسی کو اللہ پاک نے چار پاؤں پر چلنے والا بنا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے نیچے پانیوں میں تیرنے والا بنا دیا، لیکن یہ صرف انسان ہے کہ جو زمین پر بھی چلتا ہے، جو ہواؤں میں بھی اڑ رہا ہے، جو دریاؤں میں، سمندروں میں تیر بھی رہا ہے، غوطے بھی لگا رہا ہے۔ یہ احسن تقویم ہے، یہ احسن تقویم ہے۔ ایک واقعہ جو شاید پہلے میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا، آج اچانک ابھی ذہن میں آ گیا کہ غالباً ابتدائی
صدیوں میں کسی خلیفہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک بڑی شخصیت نے کسی بات پر میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو اس نے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو تجھے طلاق۔ شوہر نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو تجھے طلاق۔ اب مسئلہ چونکہ بڑی شخصیت کا تھا اس لیے مشہور ہو گیا۔ بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ طلاق ہو گئی، بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی توقف کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس دور کے جو بڑے امام تھے انہوں نے فرمایا کہ بھئی طلاق نہیں ہوئی۔ وجہ پوچھی گئی تو وجہ یہ بیان فرمائی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ جب سب سے خوبصورت بنایا تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا، تو جب چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا تو وہاں پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ چاند کیا ہے، ایک گول سا سیارہ ہی ہے نا، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کا کان ہے، نہ اس کے ناک ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا ہے۔ یہ تو انسان ہے جو اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا بھی چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں گفتگو کو نہایت مختصر کر رہا ہوں، آواز سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ دیکھیں یہاں پر میں ایک بڑے کام کی بات آپ کو بتاؤں، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے سب کو رزق ملتا ہے، سب کو رزق ملتا ہے، لیکن پاکیزہ رزق کی شرط اللہ نے صرف انسان کے ساتھ لگائی ہے۔ ہر مخلوق کو رزق مل رہا ہے، ہر مخلوق کو رزق مل رہا ہے، لیکن پاکیزہ رزق صرف کس کو مل رہا ہے؟ انسان کو، اور انسانوں میں سے بھی خاص طور پر اہل ایمان کو۔ ورنہ تو ہر کوئی جس کا جو جی چاہے کھائے، لیکن اہل ایمان کے ساتھ اللہ پاک نے پاکیزہ رزق کی شرط لگائی۔ اب پاکیزہ رزق کیا ہے؟ جو انسان کے جسم، انسان کی روح، انسان کے اخلاق کو پاکیزہ رکھے، وہ پاکیزہ رزق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کمائی کو حرام قرار دیا۔ صرف شراب حرام نہیں ہے، بجلی کی چوری سے کمایا ہوا پیسہ، چوری کی بجلی سے کمایا ہوا پیسہ وہ بھی اتنا ہی حرام ہے جتنی شراب حرام ہے۔ چوری کی گیس سے فیکٹری چلا کے جو پیسہ کمایا جائے گا وہ بھی اتنا ہی حرام ہے جتنی شراب حرام ہے، جتنا سور حرام ہے، جتنا مردار حرام ہے، جتنا بہتا ہوا خون حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو اللہ پاک نے پاکیزہ رزق کی شرط لگائی ہے، یہ صرف اہل ایمان کے اوپر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکیزہ رزق سے انسان کی روح پاکیزہ رہتی ہے۔ رشوت کھا کر کمایا گیا پیسہ روح پاکیزہ نہیں رہتی، بینک بیلنس تو بہت بڑھ جاتا ہے، روح پاکیزہ نہیں رہتی، قبر آگ کے انگاروں سے بھر جاتی ہے۔ روح پاکیزہ، جب روح کے اندر پاکیزگی ختم ہو جائے گی تو پھر ایمان کہاں باقی رہ جائے گا؟ تو فرمایا کہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ رزق کو پسند فرمایا۔ ناپاک رزق اللہ تعالیٰ اپنے اچھے نیک اور ایمان والے بندوں کو نہیں دیا کرتے ہیں۔ دعا پر آمین کہہ دیں کہ اللہ ہم سب کو حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب یہاں پر جہاں توحید کا تذکرہ چل رہا ہے تو ہمیشہ سے قرآن کریم کا یہ اسلوب رہا ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ توحید کے دوسرے دلائل بیان فرماتے ہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کو ضرور بیان فرماتے ہیں کہ تاکہ انسان بار بار اپنے گریبان میں جھانکے، دیکھے اور یہ اندازہ لگائے کہ میں کیا تھا اور مجھے میرے اللہ نے کیا بنایا۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ پاک ہمیشہ 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 انسان کو بتلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سکھلاتے ہیں، وہ کیا کہ اللہ الذی خلقکم من تراب، تمہاری جو تخلیق اول ہے نا، جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے، وہ ہیرے جواہرات سے نہیں ہوا ہے، وہ یاقوت و مرجان سے نہیں ہوا ہے، وہ مٹی سے ہوا ہے، مٹی سے ہوا ہے۔
اور مٹی ہماری نظر میں ایک حقیر ترین چیز ہے. اتنی حقیر مٹی ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھوں کو مٹی لگ جائے تو ہم فوراً اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہیں. ہمارے کپڑوں پر مٹی لگ جائے تو ہم اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہیں. کیوں؟ کہ کپڑے گندے ہو گئے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان تیری تخلیق ہی اسی چیز سے ہوئی ہے. پہلی انسان کی تخلیق اس مٹی سے ہوئی. اس کے بعد اللہ پاک نے ایک طریقہ کار جاری فرما دیا کہ انسان کی نسل کیسے بڑھے گی. فرمایا کہ تم پانی کا ایک قطرہ تھے. پانی کے ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ نے جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا. جمے ہوئے خون سے اللہ تعالیٰ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا. گوشت کے لوتھڑے کے بعد اللہ پاک نے تمہیں شکل دی. شکل دینے کے بعد اللہ نے تمہارے جسم کے اندر ہڈیاں داخل کر دیں، ہڈیاں پیدا کر دیں. اس کے بعد 9 مہینے تم اپنی ماں کے پیٹ میں ماں کا بچا ہوا گندا خون پی پی کر 9 مہینے تک تم پیٹ میں پلتے رہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی ہوا دکھلائی. انسان اپنی گردن کے اندر سریا ڈالنے سے پہلے اپنی اس تخلیق کے اوپر غور کر لینا. زمین پر اکڑ کر چلنے سے پہلے اپنی اس تخلیق کے اوپر غور کر لینا کہ تم کیا تھے، کیا ہو. مٹی سے پیدا ہوئے ہو، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مٹی میں جا کر مل جانا ہے، تو پھر تکبر کیسا، پھر اکڑ کیسی. اور اللہ پاک نے اسی آیت کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرما دی ہے کہ پہلے تم بچے تھے، پھر تم جوان ہوئے، پھر تم بڑھاپے کی عمر تک پہنچے. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ ایک نہ ایک دن تمہارا اختتام ہے ہی ہے. پھر یہ بھی سمجھا دیا کہ کسی کا اختتام چھوٹی عمر میں ہو جاتا ہے، کسی کا اختتام جوانی میں ہو جاتا ہے، کسی کا بڑھاپے کی عمر کو جا کر پہنچ کر ہو جاتا ہے. تو ہم میں سے ہر کسی کو اس بات کی فکر رکھنی چاہیے. ضروری نہیں کہ انسان بوڑھا ہوگا تبھی مرے گا، نہ، یہ بات ضروری نہیں ہے. پیدا ہونے کے اگلے دن ہی بعض بچے فوت ہو جاتے ہیں. جوانی کی موت، کئی موتیں ایسی ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. بڑھاپے میں تو خیر مرنا ہی مرنا ہے، کتنے دن جی لیں گے، کتنے دن زندہ رہ جائیں گے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پر دلائل توحید کو بیان فرماتے ہیں، وہاں وہاں پر اللہ تعالیٰ تخلیق انسانی کو ضرور بیان فرماتے ہیں. ایک بڑا اہم مضمون جو اس صورت کے اندر بیان ہوا، اب باقی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ اس مضمون کو میں سمیٹ دوں. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دلائل توحید کو بیان فرمایا، اس کے بعد مشرکین سے، کفار سے مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتنے واضح دلائل آ جانے کے باوجود بھی تم قرآن کریم کی آیات میں جھگڑا کرتے ہو، قرآن کریم کی آیات کا انکار کرتے ہو. انا یصرفون، کس طرف چلے جا رہے ہو؟ اتنے واضح دلائل موجود ہیں، تھوڑی سی عقل لڑا لو، تھوڑی سی عقل استعمال کر لو تو بات سمجھ میں آ جائے گی. میں اس آیہ مبارکہ کو آج کے دور کے حوالے سے منطبق کر کے تو کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی آیات میں جھگڑا کرنے کا مطلب کیا ہے. قرآن کی آیات میں جھگڑا کرنے کا مطلب جہاں پر یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیات کا انکار کر دینا، وہیں پر قرآن کی آیات میں جھگڑا کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیات کی من مانی تشریح کرنا، کہ جو قرآن کی آیت کا مطلب میری سمجھ میں آ رہا ہے یہ مطلب درست ہے، باقی جو مطالب بیان کیے جاتے ہیں وہ درست نہیں ہے، یہ بھی قرآن کی آیت میں جھگڑا کرنا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ من قال فی القرآن برأیۃ فقد اصاب فقد اخطأ، کہ جس شخص نے قرآن کریم کی آیات کے متعلق اپنی رائے سے کچھ بیان کیا، اپنی مرضی کی کوئی تفسیر بیان کی،
اگرچہ اس نے وہ درست تفسیر ہی کیوں نہ بیان کی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقط اخطا، وہ پھر بھی غلطی کر رہا ہے، وہ پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی اپنی رائے سے تفسیر کرنا حرام ہے، من مانی تفسیر کرنا حرام ہے، من مانی تشریح کرنا حرام ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک اصول کی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کیا ہے۔ اصول کی تعریف یہ ہے کہ القرآن هو النظم والمعنى جميعا، کہ قرآن کریم کے الفاظ اور ان کے معنی اور مفاہیم دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ وہی معتبر ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائے اور صحابہ سے نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے، بالکل اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح بھی وہی قابل قبول ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور صحابہ کرام سے نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی۔ آج کے دور میں اگر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ 1400 سال سے امت غلط کرتی چلی آ رہی ہے، میں صحیح ہوں، تو بھائی پھر 4 حرف ہیں ایسے شخص کے اوپر۔ مجھے زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا آپ سب استعمال کرتے ہیں، آج کل کیا نئے نئے نمونے مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں سب کو پتہ ہے۔ ایک جملہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر دوں، بات مزید واضح ہو جائے گی۔ قرآن اور قرآن کی تفسیر وہی بیان کرے گا جو قرآن اور قرآن کو جاننے والا ہوگا، دین اور دین کی تشریح وہی کرے گا جو دین کو جاننے والا ہوگا۔ دین کی تفسیر یا تشریح بیان کرنا کسی جج کا کام نہیں ہے، کسی وکیل کا کام نہیں ہے، کسی انجینئر کا کام نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کا کام نہیں ہے۔ انجینئر کو چاہیے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے، وہ اپنی انجینئرنگ جھاڑے جہاں جھاڑنی ہے۔ جج کو چاہیے کہ وہ عدالت میں جا کر اپنے ایمانداری سے فیصلے کرے۔ وکیل کو چاہیے کہ وہ چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان نہ بیچے، حق کو حق ثابت کرے، باطل کو باطل ثابت کرے۔ جس کا جو کام ہے وہ اپنے اپنے موقع پر جہاں پر جا کر وہ کام کرے۔ دین کے اندر بلا وجہ ہر کسی کو پتہ نہیں ہے لج تلنے کی عادت کیوں پڑ گئی ہوئی ہے۔ جس کا کہیں اور زور نہیں چلتا اس کا مولوی کے اوپر زور چلے گا، دین کے اوپر زور چلے گا۔ بیچارے جن کی اپنی گھر میں کوئی نہیں سنتا ان کی مسجد میں سارے سننے کو تیار بیٹھے ہوں، جن کی اپنے گھر میں نہیں چلتی وہ دین کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، چاہے گھر میں کوئی منہ نہ لگاتا ہو ایسے لوگوں کو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو قرآن کریم کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اب ذرا سن لیں ان کا انجام کیا ہے، اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم ان کاموں سے بچے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر نہیں بچے ہوئے تو پھر توبہ کیجئے۔ انجام سن لیجئے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں ان لوگوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ آگے کیا فرمایا؟ انا یصرفون، کدھر چلے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو بھی جھٹلایا اور ہمارے رسولوں کو بھی جھٹلایا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے کسی ایک حکم کو نہ ماننا یا قرآن کے کسی ایک حکم کی من مانی تشریح کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو کس بات سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے حکم کا انکار کر دیا۔ بھائی ایک دیکھیں بڑی آسان سی بات ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ذرا سونے والے جاگ جائیں۔ میری طبیعت خراب ہے، آپ کی تو طبیعت خراب نہیں ہے نا؟ ہاں ذرا ہوشیار ہو کر بیٹھو، تو سونے والے جاگ جاؤ ذرا۔ اچھا اب میں ایک آسان سا سوال ہے، بھئی قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، سمپل سی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے قرآن کن کو سکھلایا؟ صحابہ کرام کو سکھلایا۔
تو قرآن اور قرآن کی تشریح وہ والی معتبر ہوگی کہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ جی مجھے قرآن زیادہ سمجھ میں آتا ہے وہ معتبر ہوگی؟ بڑا ایک آسان فہم سا ہے بھائی، جن پر قرآن نازل ہوا قرآن کی تشریح انہوں نے کرنی ہے، میں نے تو نہیں کرنی یا آپ نے تو نہیں کرنی۔ بھائی جب قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو جس طرح یہی والا قرآن قیامت تک کے لیے ہے، یہی والی تشریح بھی قیامت تک کے لیے ہے، تو اس لیے کسی نئے پکھنڈ کے فریب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دھوکے باز کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے یوٹیوب پر 10 لاکھ فالوورز ہی کیوں نہ ہو، چاہے 10 سے 20 ہو جائیں، 20 سے 40 ہو جائیں، لیکن اس کے دھوکے اور فریب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دین کے اندر کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، قوت رائے کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ اصول ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال کیا فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہیں کہ جس طرح ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہمارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اب سنیے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو پتہ لگ جائے گا۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ، جب ان کی گردنوں میں توق بنا کر ڈال دیے جائیں گے اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ یُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ، پھر جہنم کی طرف لے جایا نہیں جائے گا، گھسیٹا جائے گا، گھسیٹا جائے گا۔ کن لوگوں کی بات چل رہی ہے؟ جو قرآن کی من مانی تشریح کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی من مانی تشریح کرتے ہیں، اپنے مطلب کی احادیث کے ٹکڑے لے کر بیان کر دیا، عوام کو گمراہ کر دیا۔ اچھا، اب بات چل ہی نکلی ہے تو ایک بات اور بھی آپ کو سمجھا دوں ہے تھوڑا سا علمی نکتہ، لیکن دعا ہے کہ کوشش کروں گا کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں آج کل ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ آج کل ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ واٹس ایپ پر کوئی صاحب کسی کو کوئی حدیث بھیج دیتے ہیں، حدیث کی پوسٹ بھیج دیتے ہیں، نیچے کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے۔ عام آدمی متاثر ہو جاتا ہے کہ او ہو، کتاب کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے۔ بھائی بات توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گی یہ بات۔ حدیث کی پوسٹ ہے، نیچے حوالہ لکھا ہوا ہے، جی فلاں کتاب، حدیث نمبر یہ، جلد نمبر یہ، فلاں فلاں فلاں۔ ایک عام آدمی جب اس حدیث کو پڑھتا ہے یا اس روایت کو پڑھتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے کہ جی حوالہ لکھا ہوا ہے۔ اور بھائی گزارش یہ ہے کہ صرف کتاب کا حوالہ لکھا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آپ پوچھو گے کیوں؟ بھائی حدیث کو سب سے زیادہ سمجھنے والے سب سے پہلے صحابہ کرام اور ان کے بعد پھر محدثین ہیں۔ محدثین کے نزدیک اس حدیث کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ تو نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے۔ ہم بھی اپنے اساتذہ سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کا کیا مقام ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ صحیح کے درجے کی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی پوسٹوں کو اٹھا کر شیئر نہ کر دیا کریں۔ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے دڑا دڑ شیئر ہو رہی ہے، شیئر ہو رہی ہے، شیئر ہو رہی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک دوست نے ایک حدیث شیئر کی، نیچے بخاری شریف کا حوالہ لکھا ہوا، اور میں نے کہا بھائی بخاری کے اندر تو یہ حدیث ہی نہیں ہے، مانا ہی نہ۔ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ میں بھی ایک دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور میں نے کہا اللہ کے بندے، جی میں علماء سے پوچھ کے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی پوچھ لو، پوچھ لو، جس سے جا کر پوچھنا پوچھ لو، لیکن بخاری کے اندر یہ حدیث موجود۔ اب دیکھو حوالہ تو لکھا ہوا ہے لیکن بخاری کے اندر وہ حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جب آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، یقیناً یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، میں بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں، اور میرے ساتھ جو لوگ سوشل میڈیا پہ وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بھی روزانہ کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ علماء کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی پوسٹ شیئر کرنی ہے ضرور کریں، لیکن پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ آیا یہ اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے۔ اتھینٹک ہے
علماء کی طرف سے اوکے کی آواز آ جائے تو پھر بے شک آنکھیں بند کر کے اس کو شیئر کریں، لیکن علماء پڑھے لکھے علماء، نٹ پونجیے قسم کے مولوی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ چلیے آگے چلتے ہیں، میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ آخری دو باتیں صرف اس صورت کے آخری جو مضامین ہیں، پھر میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دو مضمون اور اللہ پاک نے اس سورہ مومن کے آخر میں بیان کیے ہیں۔ ایک مضمون تو اللہ پاک نے انبیاء کرام کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر اور انبیاء اس دنیا میں بھیجے۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ بعض کا تذکرہ ہم نے آپ سے کر دیا ہے، بعض کا تذکرہ ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جن کا تذکرہ ہم نے کیا ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا ان پر بھی، بولو بھائی، ان پر بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، جن میں 315 رسول تھے۔ رسول کا مطلب 315 انبیاء ایسے تھے جو صاحب کتاب تھے، جو صاحب وحی تھے۔ مختصر بس اس کو ختم کیا۔ آخری مضمون جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں بیان فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب کے آثار نمودار ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتے، اور جب کسی فرد واحد کا معاملہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک اس کی جان جو ہے وہ یہاں نرخرے میں نہ آنا شروع ہو جائے۔ مقصد کیا ہے اس بات کو کرنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ بھائی جب تک زندگی ہے توبہ کا موقع ہے، جب زندگی ہاتھ سے نکلنے لگ جائے گی تو توبہ کا موقع بھی ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سورہ مومن کے اہم اور بنیادی مضامین کا تذکرہ مکمل ہوا۔ اللہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے، اور جو کہا گیا جو سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔